دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان ہیں، جو فارم 47 کی جو ہے پیداوار آ کر یہاں گھس بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی بیٹھتے ہیں. کین دے کلیم ٹو بی چوزن ریپرزینٹیٹیوز؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وی دا پیپل آف پاکستان کے آئین میں جو ہے اس کی اسٹرکچرل چینجز کر دیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. میرے خیال میں تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ اس وقت پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اور وہ بھی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے. 126 آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنہ کے متصادم پاکستان میں نہیں بنے گا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے اسی کے دائچے میں لایا جائے. اب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کسی کو استثناء دیا گیا ہو، کسی ایک کو استثناء دیا گیا ہو، یہ بتا دیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کو تو ایسے ہی انہوں نے نمائشی بنا دیا اوپر، اصل میں تو کسی اور کو لانا تھا استثناء کے لیے. اس لیے کہ فارم 47 جب کھلے گا، تاریخ کھولے گی یا کبھی بھی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے مارا ہے. تو پتہ چلے گا کہ 16 یا 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں جل سڑ رہا ہے. تو پتہ چلے گا کہ مخصوص نشستیں چھین کر ایک جماعت سے جو ہے بندر بانٹ کر کے حکومتی بینچز ساروں کو دے دی گئی ہے. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا کر ہمارے کس طرح سے کھینچے گئے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کر کے یہاں عمر ایوب کو اور دیگر ایم این ایز کو سزائیں کر کے، اور سینٹ میں اور باقی پروونشل اسمبلیز کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کس طرح سے سزائیں کر کے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی 2/3 جو ہے اکثریت بنائی ہے. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسی ایوان میں بتیاں بند کر کے بوٹوں میں آ کر 10 ایم این ایز کو اغوا کیا گیا ہے، اور آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونے کے ناطے سے آپ کے پاس پریویلیج موشن موجود ہے. کاش کہ کسی کو تو سزا دی ہوتی آپ نے جس نے اس ایوان کو پامال کیا. اس لیے کہ یہ ایوان میں 10 ایم این ایز کو اغوا نہیں کیا گیا. یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گھر ہے. میرے پیشے پر یلغار ماری گئی اور میری نام بھی لے کر بیان کیا گیا تو میں اس کی ذرا اپنی ذاتی پریویلیج کا حق رکھتا ہوں. اور وہ مجھے حضرت علی کا قول بھی یاد آ گیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو کیا یہ جو کل کہا گیا کہ جو وکلاء جو یہ جس اس جماعت میں جانے کی وجہ سے وکلاء جو ہے وہ ہو گئے ہیں، تو جناب آپ بھی، اور کالے کوٹ کا آج بھی نام لیا گیا، تو آپ بھی ایک کالے کوٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے جنہوں نے تکمیل پاکستان کی، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے جنہوں نے تخیل پاکستان دیا تھا. کالے کوٹ کو بورد الزام ٹھہرانے یا وکلاء کو ایز اے کلاس الزام دینے سے ہم اپنی ہی توہین کر رہے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج جو اس وقت جو خودکش حملہ ہوا ہے اسلام آباد کی کچہری G11 پر، جس میں لاشیں وہاں بکھری پڑی ہیں، جس میں خون میں لت پت ہے، اور جس میں دیکھیے ذرا سڑکوں کی حالت دیکھیں اسلام آباد میں G11 کچہری کا آج ہوا ہے. تو کیا میں یہ کہوں کہ وزیر صاحب، وزیر موصوف کی کل کی جو اشتعال انگیز تقریر تھی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور یہ جو ہے خودکش بمبار نے حملہ کیا ہے ان کی اس اشتعال انگیز تقریر کی وجہ سے جو اس ہاؤس میں کی گئی ہے، جس کا میں نے یہاں، آپ نہیں تھے، میں نے یہاں کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا، کھڑے ہو کر آپ کے کرسی کے آگے احتجاج کیا تھا کہ اس طرح سے آپ میرے پیشے کو اور کالے کوٹ کو آپ تکذیب نہیں کر سکتے، آپ اس کو تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی وکیل تھے، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے. نہ صرف تخیل پاکستان والا وکیل تھا، تکمیل پاکستان کا بھی وکیل تھا، آئین 1973 کے آئین کا خالق بھی ایک وکیل تھا، اور کالا کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اس لیے
جس طرح ہم پر مقدمات قائم کیے گئے کہ جی یہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے، تو کیا وزیر موصوف پر بھی یہ جو آج قتل وہاں ہوئے ہیں، جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اسلام آباد کی کچہری کے باہر، جو خودکش حملہ ہوا ہے اور جتنے وہاں قتل کیے گئے ہیں، کیا وزیر موصوف پر بھی اس کی اشتعال انگیزی کا، اس کا اعانت کا جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا؟ اس کا بھی کوئی حساب دے۔ اب آتا ہوں جناب، یہ جو ہے بہت اچھی یہاں سے ایک بات کی گئی، ایک میرے فاضل ممبر نے کیا کہ وی دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پاکستان، چوزن ریپرزینٹیٹیوز کا بات کیا۔ بھٹو صاحب کی کمال تھی کہ انہوں نے جو ایک آئین بنایا اس میں شروعات یہاں سے کی، یہ عمرانی معاہدے کی، وی دا پیپل آف پاکستان، یہ اس سے ایک ڈپارچر تھا۔ آئی فیلڈ مارشل سو اینڈ سو ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962، یہ اس سے بالکل ایک جدا تھا، وی دا پیپل آف پاکستان۔ اور بڑی خوبصورت بات یہاں سے اس جانب سے کی گئی، دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پاکستان۔ کیا اب یہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان ہیں، جو فارم 47 کی جو ہے پیداوار آ کر یہاں گھس بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور میڈٹ پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی بیٹھتے ہیں۔ کین دے کلیم ٹو بی چوزن ریپرزینٹیٹیوز؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وی دا پیپل آف پاکستان کے آئین میں جو ہے اس کی اسٹرکچرل چینجز کر دیں؟ تو میں پہلا تو یہ میرا اعتراض ہے اس آئینی ترمیم جو کی گئی ہے کہ یہ ہاؤس اس کمپیٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ they are not chosen representatives of the people of Pakistan. They cannot claim that we the people of Pakistan hereby promulgate or amend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan. پھر آپ دیکھیے گا کہ جناب اس میں 5 ایسی شکیں ہیں جن پر ہمیں اعتراض بھی ہے۔ پہلی، وداؤٹ کنسیڈنگ کہ آپ کو اختیار ہے اس ایوان کو میری رائے میں اور میری نظر میں اور ہماری جو ہے سوچ میں اور فکر میں، اس ایوان کو یہ اختیار ہے ہی نہیں سرے سے کہ یہ جو ہے چونکہ they are not chosen representatives of the people of Pakistan، اس لیے ان کو بنیادی طور پر یہ حق ہی نہیں ہے کہ آئین اس کو چھیڑ کریں یا اس سے کھلواڑ کریں۔ سو پہلی بات تو یہ ہے۔ مگر having said that, without conceding، اب میں آتا ہوں ایک شک پر جو انہوں نے جو ہے تکمیل کی ہے۔ سر یہ بڑی بدقسمتی ہے، اب جو میں اس سارے سفر کا جو ہے چشمدید آئینی گواہ بھی ہوں، اور میرے شاگرد اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شاگرد جو ہے اگر اس پیشے میں آگے ترقی کرتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ اپنے نظریات، اپنے اختلافات، میرا اس سے سروکار نہیں ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ جو ہے تسلیم کیا اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے ان پر اس انداز سے فخر ہے کہ وہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ باتیں انہیں میں نے نہیں بتائی تھیں مینٹور کی حیثیت سے، مینٹورنگ شاید میری میں کثر رہ گئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو 1973 کا ہے، خدا را بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے بنایا تھا، پاکستان کو دولخت ہونے کے بنایا تھا، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یکتا کارنامہ ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے ایک متفق آئین دیا تھا۔ پھر میں آصف علی زرداری کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں پھر متفقہ طور پر ساری قوم کو اکٹھا کیا۔ رضا ربانی کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے سب کو اکٹھا کر کے 9 مہینے کی، جناب والا 9 مہینے کی انہوں نے کاوشیں اور ڈیلیبریشنز کی تھی، اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد دی۔ میں پوچھتا ہوں کیا اس وقت جو ہے مسلم لیگ نواز موجود تھی، کیا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ وفاقی آئینی عدالت بننی چاہیے؟ اس وقت تو اتنی میسو قسم کی ترامیم کی گئی تھی، اس میں تو انہوں نے کوئی وفاقی آئینی عدالتوں کا کوئی تصور نہیں دیا تھا، نہ کوئی اس میں جو ہے ترمیم لے کر آئے تھے۔ آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے پوتر کیا اس آئین کو 1973 کے، جس طرح یہاں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات ڈیوالو کر کے، حتیٰ کہ انہوں نے سارے آمروں کے نام تک کو نکال کے باہر پھینکا تھا اس میں سے، اس 73 کے آئین کو، اور 73 کا آئین اپنی اوریجنل شیپ میں آیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد۔ آج پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے؟
یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. میرے خیال میں تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ اس وقت پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اور وہ بھی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے، جن کا کوئی آپ ماضی جانتے ہی ہیں، کیونکہ دو ہی جماعتیں ہوا کرتی تھیں اس وقت، یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی. پیپلز پارٹی کا نظریاتی بساط چھوڑ چکی، انفارچونیٹلی پیپلز پالیٹکس چھوڑ چکی، پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے. پاور پالیٹکس میں ایک دوسرے کو یہ ترہ امتیاز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سجاد علی شاہ والی جب چیف جسٹس تھا اسی اسمبلی میں گونج ہوئی تھی، اسی اسمبلی سے گونج ہوئی تھی، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کون ہوتا ہے سجاد علی شاہ چیف جسٹس، پرائم منسٹر کو توہین عدالت نوٹس دینے والا کون ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو کچھ ہوا، چمک کی ریت آئی، کوئٹہ کیا گیا اور اسی قانون اور آئین کا جو ہے ڈھرا کیا گیا. اور محترم نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چلے گئے. آج یہاں یلغار ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. ارے کس نے بھجوایا تھا گھر؟ کہتے تھے اس وقت اترو، نیچے اترو، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی نیچے اترو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، نیچے اترو. یہ کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا؟ تو یہ پتہ نہیں اب کیسے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرکیف ان کو مبارک ہو. یہ اکٹھے بیٹھنا کب تک چلتا ہے، یہ بیڈ لاک آف کنوینئنس کب تک ان کی یہ سنگت چلتی ہے، سنگم چلتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تاریخ کو خدا را اتنا مسخ نہ کیجئے گا. عدالت کو کس نے یہ کمزور کیا ہے؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ جناب پہلے تو 26ویں ترمیم میں یہاں بڑا چرچے کیے گئے جب محترم نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا، اور جب دو جج صاحبان نے ان کو گاڈ فادر اور اس کا قرار دیا، تو پھر 3 جج صاحبان نے ان سے ڈیفر کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنا دی، اور مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں بانٹی کہ جی کمیٹی بن گئی ہے. اور پھر جے آئی ٹی نے جو فیصلہ دیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آیا اور کتنے کیسز بنے اور کیا ہوا ان کیسز کا، وہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. سو اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. لیکن عدلیہ کو کمزور کرنا سر، یہ اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ، اس عدالتی ہسٹری کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ عدلیہ مضبوط ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف میسر آ سکے گا. کسی نے چرچل سے پوچھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جنگ جیتے گا برطانیہ؟ تو اس نے کاؤنٹر کویسچن کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کیا کام کر رہی ہیں، کیسا کر رہی ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا انہوں نے کہ عدالتیں بلا امتیاز اور تشخیص کے بغیر متاثر ہوئے انصاف دے رہی ہیں. تو چرچل نے کہا تھا پھر کبھی ہم جنگ نہیں ہار سکتے، ہم جنگ جیتیں گے. اس لیے کہ جس قوم کو انصاف میسر آتا ہے اس میں کبھی بھی وہ ہار نہیں سکتی ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو جب انصاف کے ایوانوں میں اتنی زیادہ ہے، مجھے بتائیے گا سر، دنیا کے ہم تو آرٹیکل 126 کو ذرا دیکھ لیں. کاش کہ میرے اس جانب یہ ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ ذرا پڑھا ہوتا، آئین پڑھا ہوتا. کاش کہ یہ 126 کا بھی روح کو سمجھ لیں آئین کی.